نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے اور ایک شخص دعا مانگ رہا تھا. ہی واز سپلیکیٹنگ ٹو اللہ. وہ نماز پڑھ رہا تھا شخص، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا. اب یہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ ایک بڑی مفصل اور بڑی زبردست دعا مانگنے کا ادب اور طریقہ بیان کیا گیا. اسے دعا اس طرح مانگی: اللہم انی اسألوک بأن لک الحمد. I ask you Allah because you deserve all the praise. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ ساری حمد تیرے لیے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. المنان، تو ہی احسان کرنے والا ہے. constant favors are from your side. بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے. کچھ بھی نہیں تھا، تو نے زمین کو پیدا کیا، تو نے جنتوں کو پیدا کیا. بغیر کسی مثال کے تو پیدا کرنے والا ہے. یا ذل جلال والاکرام، اے جلال اور عطا کرنے والے. یا حی یا قیوم، اے زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والے. Now if you are going to name out and you scrutiny the entire prayer، تو اس کے اندر 7 نام صفاتی اللہ کے اس بندے نے لیے. منان، بدیع السماوات والارض، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم. 7 صفاتی نام لیے. and this is the opening of that prayer. یہ اس نے آغاز میں 7 نام لیے کہ وہ کمیونیکیشن اپنی کھولنے لگا ہے، تو شروع کرنے لگا کلام، تو اس نے 7 نام لیے. This was to open the conversation with Allah. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نے اللہ سے عظیم ناموں کے حوالے سے دعا مانگی ہے. جب اس حوالے سے دعا مانگی جائے تو وہ قبول فرماتا ہے، اور جو سوال کیا جائے وہ عطا فرماتا ہے. تو we must have a strong liaison with اللہ. اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق رکھنے کے لیے دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھتا ہے تو اللہ کی رحمت وہ اللہ کی طرف دوڑ کر آتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، اگر کوئی آدمی صحرا میں سفر کرے اور اونٹ پہ اس کا سفر جاری ہو، کھانے پینے کا سامان بھی اس کے پاس ہو، اور وہ تھک جائے، پیسے بھی اونٹ پر ہیں، کھانے پینے کا سامان بھی اونٹ پر ہے، اور وہ تھک گیا، ایک جگہ پہ درخت کے ساتھ وہ بیٹھ گیا اور اس نے نکیل اپنی درخت میں ڈال دی. آنکھ لگی تو جب وہ جاگا تو اونٹ نہیں تھا، غائب تھا. اب آپ سوچیں وہ کتنا پریشان ہو گیا ہوگا. صحرا اتنا لمبا ہے، وہ پیدل بھی کہیں نہیں جا سکتا، اور اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، بالکل مایوس ہو گیا. ایسی حالت میں اچانک اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اسے کتنی خوشی ہوگی کہ اس کو زندگی کی امید دوبارہ سے مل گئی. دس از اے رے آف ہوپ فار ہم. تو رب کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ، بالخصوص کوئی بھگوڑا غلام، وہ توبہ کرتا ہے تو میں اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہوں. جیسا وہ بندہ اونٹ کو دیکھ کر خوش ہوا تھا، اس سے زیادہ خوشی مجھے ہوتی ہے جب کوئی بندہ مجھ سے توبہ کر لیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو بھی پیدا کرنے سے پہلے رب تعالیٰ نے جو تحریر سب سے پہلے لکھی وہ یہ تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے.